بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی ٹھوک دیں۔ یہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ تو آج ناظرین جو بات ہوگی وہ جلال پیر جٹاں کی ہوگی، جہاں پر جٹ بستے ہیں اور وہاں پر پتہ نہیں جٹ کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس چیز کا تو مجھے علم نہیں، لیکن وہاں پر آج جو ایک قسم کا میچ پڑا ہے، پھڈا پڑا ہے بٹوین علامہ سعد حسین رضوی اینڈ مریم نواز اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے درمیان یہ چیز یہاں پر جو ہے نا وہ ڈسکس ہوگی۔ اور جس طرح علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا وہاں پر استقبال ہوا، پروٹوکول دیا گیا، بچوں نے جو تحائف پیش کیے وہ چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فنکار لوفر جو ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں بھی غلیظ الفاظ جو تھا وہ بکتا تھا، وہ اس کا جو بولی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ذکر کریں گے۔ آپ جان چکے ہیں کہ بولی کس کو کہتے ہیں، فواد ڈبو کو کہتے ہیں۔ اس کا جو آج عدالت کے اندر حشر نشر ہوا ہے، وہ آیا ہوا تھا اور ایسا اس کا بتھار کھکھار تھا اور وہ بنا کر بیٹھے ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ تو چلتے ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی فواد ڈبو کو لے کر۔ سب سے پہلی بات ناظرین، اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، کہ یہ پولیس کے ڈالے سے وین سے، وہ پریزنر وین ہوتی ہے جس میں قیدیوں کو لایا جاتا ہے، لاتے ہیں، وہ دروازہ سامنے سے کھولتے ہیں پیچھے سے، تو یہ ایسے اپنی گردن جو تھی وہ نکالتے اور نکال کر ادھر ادھر دیکھتے، اور اس کے منہ پر ان لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ جیسے کسائیوں کے پھٹے کے نیچے کتے جو ہوتے ہیں نا، کتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھیر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی ادھر سے منہ نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے نکالتے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چھچڑا ڈالے۔ اور یہ فواد ڈبو یہ اس وین سے ایسے ہی نکلا اور اس نے کپڑے سے ایسے ہی منہ نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ اس بے شرم کی، اس بے غیرت کی حیثیت ہے، یہ اوقات ہے، اور یہ بڑی بڑی بڑکے مارتا تھا، اور یہ پاکستان یعنی قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور جس شخصیت نے پاکستان کو بچایا، جس نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ اس کے بارے میں جوکر کہتا تھا، اور آج اس کے منہ میں وہ جوکر دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بے غیرت ترین شخص تھا جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط الفاظ بکتا تھا، اور آج یہ جب پکڑ میں آئے تو کہتے ہیں کہ یہ فاصلے اب کم کریں، فاصلے اب کم کیے جائیں، اس کو اب رعایت دی جائے تھوڑی۔ تو یہ کتنی اس کے لیے شرم کا مقام ہے، اس بے غیرت کے لیے، اس نیل کے لیے، اس کرپٹ کے لیے، اس دلال کے لیے کتنی بے شرمی کا مقام ہے۔ اس کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے، جو اس نے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس وزارت کے دوران اس نے، اور آج یہ اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے ایک بندہ دکھائیں ٹی ایل پی کا جس نے کہا تھا کہ مجھے رہائی دی جائے، یہ کیا جائے یا وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی مجرم نہیں، ہم کوئی قاتل نہیں، ہم کوئی ڈاکو نہیں، ہم کوئی چور نہیں، بلکہ ہمارا تو جرم ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے جرم میں یہاں پر قید ہیں، اور ہمیں تو عمرہ قید کر دی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ان کے جذبے تھے، اور اس کے جو جذبے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ دوسرے ناظرین، آج جلال پیر جٹاں کے اندر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ورسز مریم نواز، یہ ایک بہت بڑا میچ پڑا ہوا ہے، اور آج ٹی ایل پی کے لوگوں کا امتحان ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے امپروو کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ان کا جلسہ بڑا ہوگا یا مریم نواز کا بڑا ہوگا۔ مریم نواز کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ پوری پاکستان کی سرکاری گورنمنٹ مشینری، وہ اوپر سے لے کر چیف جسٹس سے لے کر سپریم کورٹ سے لے کر اسٹیبلشمنٹ سے لے کر محسن نقوی سے لے کر انوار الحق کاکڑ سے لے کر اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے لے کر سی ایم پنجاب محسن نقوی تک، یہ سب کے سب کیا ہیں، اس کے پیچھے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آگے پیچھے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔
لیکن ایک وہ مرد کا بچہ جو اکیلا گاڑی میں سفر کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پروٹوکول ہی نہ آگے نہ پیچھے، اس کا ایک ہی کہنا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر موت لکھی ہے وہ وہیں پر مل کے رہے گی، اور میں اپنی قوم کے بچوں کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا اور اتنی سیکورٹی نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھی وہاں پر جلسہ کر رہا ہے، اور جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اس سے وہاں کے جو چلڈرن ہیں، بچے ہیں، وہ فلسطینی مفرل محبت میں پیش کرتے ہیں کہ سر یہ لیں، جو آپ فلسطین کے سفیر بن کر کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، جو فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر رہ کر۔ تو انہوں نے اپنے اس عظیم لیڈر کو، اپنے اس عظیم قائد کو کیا کیا ہے، وہاں پر ایک فلسطینی مفرل پیش کیا ہے تحفے میں۔ جبکہ جب مریم نواز وہاں پر پیش ہوتی ہے تو اس کے سامنے عورتوں کو نچایا جاتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے، اور میراثی وہاں پر اپنے گیت گاتے ہیں۔ تو یار یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کے نظریے کی جنگ پھر کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان کے نظریے کی جنگ سعد حسین رضوی لڑ رہے ہیں یا مریم نواز لڑ رہی ہے؟ یہ خود آپ انصاف کرے کہ ایک بندہ جس کے پاس کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں، وہ بھی وہاں پر جلسہ کرتا ہے، اور دوسرا جس کے پاس تمام سرکاری پروٹوکول وسائل اور وہ تمام پرانے پاپی اس کے ساتھ، وہ پرانے لٹیرے چور ڈاکو جو لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتے ہیں، جو بریانی کی پلیٹوں پر پیسوں پر، وہ بھی وہاں پر جلسہ کر رہے ہیں، اور دوسرا سعد حسین رضوی صاحب بھی جلسہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تصادم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کوئی بہانہ ملے، ان لوگوں کو کوئی موقع ملے، اور یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ ٹی ایل پی کو بدنام کر سکے، اور ٹی ایل پی کو یہ بتا سکیں کہ یہ ٹی ایل پی اس طرح کے جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دیتے، کبھی کیا۔ لیکن ٹی ایل پی نے جس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ ابھی حال ہی میں جو اکاڑا کے اندر ہوا، ٹی ایل پی نے یہاں پر بھی کسی قسم کی انتہا پسندی، انتشار پسندی کچھ نہیں کیا، لیکن انتہا پسندی کی نون لیگ کے گنڈوں نے کی، اور ان گنڈوں کا جو اصلی چہرہ تھا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ تو یہ یار ان کی حیثیت، ان کی اوقات ہے، عوام کے اندر یہ نکل نہیں سکتے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکورٹی کے یہ نکلے تو عوام ان کو جوتے مارتی ہے۔ یہ ان کی حیثیت رہے گی عوام کے سامنے، اور یہ مقابلہ کرتے ہیں سعد حسین رضوی صاحب کا۔ تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو آپ پیچھے آگے سیکورٹی کی لائنیں لگوا چکی ہیں، ان لائنوں کو دور کریں، اکیلے آئے نا، اور آپ کا پروٹوکول آپ کی عوام کرے، آپ کو عوام دے، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ سرکاری گاڑیوں پر جس طرح سے وہ 90 کی ہسٹری مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب انگریز آتا تھا تو کیونکہ یہاں کے مقامی جو باشندے ہوا کرتے تھے غیرت مند لوگ، تو وہ اس کے اوپر تھوکتے بھی تھے، احتجاج وغیرہ اس طرح کا سین ہوتا تھا، تو اس کے آگے پیچھے جو یہاں کے مقامی جو غلام ہوا کرتے تھے یا ان کے پالتو ہوا کرتے تھے، چمچے ہوا کرتے تھے جو چمچہ گیری کرتے تھے، تو وہ اس طرح کا پروٹوکول دیتے تھے، روڈ بند کر دیتے تھے، لوگوں کے اوپر تشدد کرتے تھے کہ کوئی ان کے خلاف احتجاج نہ کر سکے۔ وہی دور جو ہے نا وہ یہاں پر بھی چلتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ تبدیلی کب پاکستان میں آئے گی، اور پاکستان کی عوام کو غیرت کب آئے گی، اور پاکستان کی عوام ان بے غیرتوں کو کب گھسیٹے گی، یہ چیزیں کب ہوں گی، یہ آپ کو پتہ نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ لیکن ہاں، اگر آپ سعد حسین رضوی صاحب کا ساتھ دیں تو سعد حسین رضوی صاحب یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، یہ کارنامہ سعد حسین رضوی صاحب سر انجام دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سعد حسین رضوی صاحب ایک غیرت مند لیڈر ہے، اور جس قوم کے پاس غیرت مند لیڈر ہو وہ قوم بھی غیرت مند ہوتی ہے، اور اس قوم کو بھی غیرت مند پھر بننا پڑتا ہے، پھر اس قوم کو غیرت مند ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے غیرت قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔
چاہے ان کا غیرت مند لیڈر کتنی بھی مضبوط ہو، بہادر ہو، نڈر ہو، اس کے لیے خود کو بھی غیرت مند بنانا پڑتا ہے اور بہادری اپنانی پڑتی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ ان کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔